ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سنت طریقہ جس سے آج کل لوگ بالکل غفلت کے اندر واقع ہے، اور وہ ہے اذان کا جواب دینا۔ اذان کے جواب کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو سنو کہ وہ اذان کہہ رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ اذان کہو، یعنی جب وہ اللہ اکبر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تم بھی ساتھ اللہ اکبر کہو۔ جب حی علی الصلاۃ کہے حی علی الفلاح کہے تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اذان مکمل ہو جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، درود ابراہیمی پڑھنی چاہیے اذان کے بعد۔ حدیث کے اندر آتا ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ایک شخص مجھ پر ایک بار اللہم صلی علی محمد درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف المیعاد پڑھے۔ اور جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اذان کا جواب نہیں دیتا، اذان کو نہیں سنتا تو زواجر ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کوئی بندہ اذان کے دوران باتیں کرتا ہے، سنت کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، اور اس کو جو آخرہ ختمہ ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، خراب ہوگا، یعنی ایمان پر اس کو موت نہیں آئے گا۔ یہ زواجر ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے۔ اذان کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا خاتمہ صحیح ہوگا، ایمان پر ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو اذان سننی چاہیے، اور اس کے بعد درود بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔